اسلام نے زکوٰۃ پہ خاص طور پہ جو زور دیا ہے، اتنا زور کیوں دیا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت اور کیجیے گا. تھوڑی سی گفتگو ظاہر ابتدائی طور پہ ہوئی ہے. اچھا، دیگر مذاہب سے جب معاملات کو دیکھتے ہیں تو دیگر مذاہب میں جو نظام ہے وہ ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا، لیکن اسلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک نظام دیا ہے، تو کمپیریٹیولی اس سے بہتر کوئی نظام ہے بھی نہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، پہلے سب سے تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو طبقے موجود ہیں، ایک امیر اور ایک غریب. ٹھیک ہے. اور اسلام نے دو چیزیں دی ہیں جو ان کو قریب کرتی ہیں، ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ. واہ. نماز میں امیر غریب ایک صف میں آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں امیر اپنا مال غریبوں پہ جب خرچ کرتا ہے تو دلی محبت اور انس ان کو آپس میں قریب کر دیتا ہے. واہ واہ. اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں، جن میں 3 مذہب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت. ٹھیک ہے. اور تینوں مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات رکھے. ٹھیک ہے. یہودیت میں زکوٰۃ کا نظام بڑا سخت تھا اور 40% کے قریب زکوٰۃ لی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رشتہ دار قارون کا ذکر کیا کہ اس کو کہا زکوٰۃ دو، تو اس نے پوچھا کتنی دینی ہے؟ آپ نے فرمایا 40%. وہ تو حیران ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی کنجیاں کئی جانور اٹھایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. لیکن جب اس کو کہا کہ 40% دو تو منکر ہو گیا. پھر اس کو نئی پیشکش کی کہ تم 100 میں سے 1 روپیہ دے دو، یہ بھی نہیں مانا. پھر 1000 کے مقابلے میں 1 کہا تو بھی اتنی بڑی دولت لگتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت اس کو غرق کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاتا تھا آپ میرا مال لینا چاہتے، معاذ اللہ، تو اس لیے کہا کہ آپ اس کے مال سمیت اس کو غرق کر دیا. اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا وہ زمین میں. ہاں، یہ ویسے ہی عام ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قیامت تک دستا رہے گا، لیکن حقیقت نہیں ہے ایسے. اچھا. اس لیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب یہ زمین کی تیسری تہہ میں گیا نا تو وہاں کسی نے پوچھا کہ تجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے تو زمین میں اتنا نیچے کسی کو نہیں دسایا گیا. اچھا. تو کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا تو اللہ نے وہی روک دیا، کہا جو میرے پیاروں کا نام لیتا ہے میں اس سے نیچے نہیں اس کو کر سکتا. تو اس لیے وہاں تک اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو گنجائش ملی. ٹھیک. پھر تیسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فرمایا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. لیکن حقائق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تا زندگی وہ درویشی والی زندگی نبوت کے باوجود گزاری کہ آپ نے کچھ جمع ہی نہیں کیا، جو کچھ آتا تھا فوری تقسیم فرما دیتے. لیکن اس آیت کا مصداق مفسرین کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تائید کے لیے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت مال کثیر والے ہوں گے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن مذہب عیسائیت میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک، اور یہودیت میں بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک. لیکن اسلام نے ان سب کے مقابلے میں زکوٰۃ کا وہ نظام دیا ہے جو لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے. ٹھیک. مال کا 40واں حصہ وہاں 40% ہے یا 40واں حصہ ہے، ٹھیک، 2.5 روپے تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دو، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے نا، 100 روپے پہ 2.5. بالکل ٹھیک ہے. 2.5% جسے آسان الفاظ میں ہم اس کو 2.5%، اور یہ اتنا نارمل ہے کہ اس سے کئی زیادہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تینوں مذاہب کچھ نہیں ہے دینے کے بعد، ٹیکس دینے کے بعد ریٹرن کچھ نہیں ہے. جی نہیں، اس کے بعد تو بہت کچھ ہے، انوار و تجلیات ہیں. اور پھر یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام تھوڑی تھوڑی چیزیں کر دیتے ہیں تاکہ مال تقسیم ہو جائے اور ہمیں زکوٰۃ نہ دینا پڑے. کیسی عجیب سی بات ہے. جبکہ اسلام سارے مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے ان میں زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے اندر لوگ اپنے نظریات کے مطابق زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فارم فل کر دیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ زکوٰۃ لوگوں سے لینے کے لیے بندے بھیجتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ لینی پڑتی ہے، خود بخود بعض طبقہ نہیں دیتا. اور زکوٰۃ لینے قرآن کی آیت جو بھی آپ نے بیان کی تھی کہ حکمران نافذ کرے، جی جی بالکل، بندے بھیجتے تھے. اور میں آپ کو جنید بھائی بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے جن بندوں کو بھیجا ان میں حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیات بھی تھی، تاکہ ان کے رعب، دبدبے اور جلال کی وجہ سے کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کر سکے. یعنی اس وقت بھی یہ مزاج تھا، جبکہ وہ سٹارٹنگ کا مطلب جو ہے پورا ظاہر ایرا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ مزاج تھا کہ لوگ جو بخل کیا کرتے تھے، یعنی اس کو پھر اسی انداز سے نمٹانا ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے تھے نا،
تو آپ فرماتے تھے کہ سب سے اعلیٰ مال نہیں لانا اور سب سے کمزور بھی نہیں لانا، متوسط لے کے آنا۔ اس چیز کی نگرانی کے لیے پھر بڑے بڑے لوگ بھیجے جاتے تھے۔ ایک بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا اور جب وہ واپس آیا تو آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا تحفہ بھی اندر رکھو۔ پھر فرمایا اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تحفہ تجھے گھر آ کے ملتا۔ بتایا زکوٰۃ لینے والے کو جو تحائف ملتے ہیں وہ مال زکوٰۃ میں جاتے ہیں۔